ناصر صاحب، اکثر لوگ اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، تو قرآن و حدیث کی روشنی میں کوئی اس کا حل ہے؟ جی حیدر بھائی دیکھیں، قرآن پاک میں نا ایک سورہ ہے، سورہ ہود. تو یہ اس میں جو ہے نا وہ قوم عاد کا ذکر ہے. تو جب ان کی طرف حضرت ہود علیہ السلام تشریف لائے، ان کو آ کے جب پیغام دیا کہ بھئی اللہ پاک کا یہ پیغام ہے، یہ جو تم لوگ سرکشیاں کر رہے ہو، کفر و شرک میں مبتلا ہو، بے شمار قسم کے یہ گناہوں میں مشغول تھے. تو حضرت ہود علیہ السلام نے آ کے جب ان کو اللہ پاک کی توحید کی دعوت دی تو انہوں نے ٹھکرا دیا، انہوں نے عمل نہیں کیا. یہ مسلسل گناہ کرتے رہے. حضرت ہود علیہ السلام ان کو بار بار سمجھاتے رہے اور یہ اپنی طرح گناہوں میں مصروف رہے اور نبی کا کہنا ٹھکراتے رہے. اب اللہ کے نبی کی بات نہ ماننے کی ان کو سزا کیا ملی؟ ان کی بارشیں روک دی گئی، ان کی اولاد روک دی گئی. صحیح. تو جب پوری بستی کے اندر جب کسی کی اولاد نہیں ہو رہی، جب بارش نہیں ہو رہی، تو بے شمار ان کو مسائل کا سامنا کرنا پڑا. تو جب مسائل آپ کو پتہ ہے کہ بھئی پوری دنیا میں، پوری ان کی بستی میں جب اولاد ہی کسی کی نہیں ہو رہی، اب وہی بچے جوان ہوں گے، کل کو مزید آگے بڑھ کے بڑھاپے میں سارا بننے ہیں. اتنی بڑی نعمت سے ان کو محروم کر دیا گیا. اب اس کا حل بھی قرآن میں اسی نبی حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو دیا. جب ان کے پاس آئے کہ بھئی بارشیں نہیں ہو رہی، اب اولاد نہیں کسی کی ہو رہی، تو قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے. ان کو جو ایک کام کرنے کے لیے حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کام کرو، اس سے تمہیں بارشیں بھی دوبارہ نصیب ہو جائیں گی اور تمہیں اللہ پاک اولاد کی نعمت سے بھی نوازے گا. وہ کام کیا تھا؟ استغفار. واہ، کیا بات. فرمایا استغفار کرو، اپنے خدا سے اپنے جرموں کی معافی چاہو. معافی مانگو. جب معافی مانگو گے تو اللہ پاک تمہیں ان نعمتوں سے نواز بھی دے گا. تو یہ قوم عاد کا واقعہ ہے، آپ ضرور پڑھیں، سورہ ہود میں موجود ہے. اس میں تقریباً 7 انبیاء کے واقعات موجود ہیں. صحیح. تو اس میں ایک یہ بھی واقعہ موجود تھا. تو اس میں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ بعض ہوتا یوں ہے کہ کسی کی اولاد نہیں ہو رہی ہوتی، لیکن وہ یہی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ کیوں نہیں ہو رہی ہوتی. آخر کچھ ایسے کام جانے میں ہو جاتے ہیں کہ جو ہمیں نہیں معلوم ہوتا، ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ بھئی وہ اللہ پاک کو کتنے ناپسندیدہ ہوں گے. بالکل ایسے ہی ہے. تو وہ اس سے صرف اولاد کو ہی نہیں، اور بھی بے شمار نعمتوں سے آپ محروم ہوئے ہوتے ہیں کہ آپ کو آئیڈیا نہیں ہوتا. تو استغفار ایک ایسا عمل ہے کہ آپ اگر یہ کرتے رہیں تو آپ کے بے شمار، صرف یہ نہیں، حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو پھر یہ بھی آفر دی کہ ابھی جو ان کی تقریباً 300 سال سے لے کر 1000 سال تک ان کی ایج ہوا کرتی تھی. تو حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو یہ بھی آفر دی کہ اگر تم استغفار کرتے ہو، اللہ کی بات مانتے ہو، یہ کام کرتے ہو، تو ان کو یہ کہا گیا کہ تمہاری عمروں میں بھی برکت اللہ پاک عطا فرمائے گا. تو جتنی طاقت تم لوگوں میں ابھی ہے، یہ لوگ پہاڑوں کو تراش کے ان کے اندر گھر بنا لیتے تھے، اتنی طاقتور، ان کی ہائٹ بھی اچھی خاصی ہوتی تھی. تو حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے زیادہ طاقت بھی تم لوگوں کو ملے گی. بالکل صحیح. البتہ جو بھی تھا، انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کے چند لوگوں کے ساتھ جنہوں نے بات مانی، اکثریت نے انکار ہی کیا. تو یہ پھر ان کے اوپر کافی عذاب آیا تھا اور یہ قوم سرے سے تباہ ہو گئی تھی. پھر ان کی جگہ قوم سمود آئی تھی. یہ پورا واقعہ آپ انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے سورہ ہود میں تو ایمان تازہ ہوگا.